بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کا ایک اور قیمتی ضابطہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، بلکہ 3 ضابطے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ مکمل جملہ یہ اس کا بھی ایک اعراب ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکمل جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، چاہے اس جملے میں کتنے ہی معرفہ آ جائیں، 2 معرفہ ہوں، 10 معرفہ ہوں، کتنے بھی معرفہ ہوں، معرفہ ہونے کے باوجود وہ بحیثیت جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب وہ نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ کی ہی بن سکتا ہے، اس لیے کہ آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں، نکرہ کے بعد دوسرا نکرہ ہو تو یہ موصوف صفت بنیں گے۔ پتہ چلا کہ جب جملہ نکرہ ہے تو وہ صفت بھی نکرہ کی ہی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ضابطہ کہ نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو عموماً وہ جملہ صفت بنتا ہے، جو ہم نے ابھی بات بتائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکرہ کے بعد دوسرا نکرہ آ گیا، اس والے ضابطے کے تحت یہ دونوں موصوف صفت بنیں گے۔ ابھی ہم اس کو مثال سے مزید سمجھیں گے۔ اس کے بعد اگلا ضابطہ یہ ہے کہ مکمل جملہ مبنیات میں سے ہوتا ہے، یعنی یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ ہوتا ہے نکرہ، لیکن نکرہ تو آپ اس کے اوپر اعراب تلاش کریں گے، بھائی اعراب کہاں ہے، تو لفظوں کی شکل میں آپ کو اعراب نہیں ملے گا، اسی لیے یہ ضابطہ بتلایا گیا کہ وہ مبنیات میں سے ہوتا ہے۔ جب مبنیات میں سے ہے تو اب اس کا اعراب بھی مبنی کی طرح محلن آئے گا، لفظاً آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا نہیں، محلن اس کا اعراب آتا ہے۔ اب ان ضابطوں کی ہم ذرا سی عملی مشق کر لیتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم آج کی ہم ترکیب لکھیں گے، جاءنی رجل ضربک۔ ترکیب کا آغاز کریں گے، جاء فعل اور اس کے بعد جو نون ہے، یہ نون اسے نون وقایہ کہتے ہیں، وقا یقی وقایتن کے معنی آتے ہیں بچانا۔ اس نون نے کس کو بچایا؟ دیکھو اس کے بعد ہے یا ضمیر۔ یا ضمیر کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے پہلے کسرہ آئے، اب اس سے پہلے فعل ماضی ہے جاء، اگر نون نہ آتا بیچ میں تو یا کے تقاضے کے مطابق ہمیں جائی پڑھنا پڑتا، یعنی حمزہ پر کسرہ لگانا پڑتا، جو کہ فعل ماضی کے منافی ہے، اس لیے کہ فعل ماضی تو مبنی ہے اور مبنی بر فتحہ ہے، یعنی اس پہ زبر کا لگانا لازمی ہے۔ اگر ہم اس یا سے پہلے اس پہ زیر لگا دیتے حمزہ پر تو یہ فعل ماضی کے منافی ہوتا۔ اس کسرے سے حمزہ پر کسرہ آنے سے بچایا ہے نون نے، ہمیں بیچ میں نون کو لانا پڑا تاکہ وہ جو کسرہ آ رہا ہے، وہ جو یا کا تقاضا ہے کسرہ آئے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے نون لایا، اور وہ جو کسرہ آنا چاہیے تھا وہ نون پر لگا دیا، تو جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو فعل ماضی ہے وہ بھی مبنی بر فتحہ رہا، اور یا سے پہلے جو اس کا تقاضا تھا کسرہ کا وہ بھی پورا ہو گیا، اس لیے اس نون کو نون وقایہ کہتے ہیں۔ جی ہم آتے ترکیب پر، جاء فعل۔ اب آپ نے پڑھا ہے کہ جب بھی فعل آئے گا تو ہمیں اس کے فاعل کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو 14 صیغے ہیں اسے ہم 2 حصوں میں بانٹیں گے، 2 اور 12، یعنی اگر 2 صیغوں میں سے ہو پہلا اور چوتھا تو ہمیں اس کا فاعل آگے تلاش کر سکتے ہیں، مل جائے گا، لیکن 2 کے علاوہ اگر کوئی صیغہ ہے تو ہمیں فاعل آگے نہیں مل سکتا، فاعل انہی کے اندر تلاش کرنا پڑے گا۔ تو چونکہ یہ پہلا صیغہ ہے تو فاعل ہمیں آگے تلاش کرنا پڑے گا۔ تو جاء فعل، اب ہم فاعل کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس ٹکڑے میں ہمیں فاعل نہیں مل رہا، تو ہم نے نون کو وقایہ بنایا، اور جو یا ضمیر ہے یہ بن گئی منصوب محلن مفعول بہ۔ اب سوال ہوگا کہ آپ نے فاعل کو تو لایا نہیں، اس سے پہلے آپ مفعول کو لے آئے، تو یاد رکھیں لفظوں میں مفعول کبھی کبھی فاعل سے مقدم ہو سکتا ہے، فعل مقدم نہیں ہو سکتا فاعل پر، البتہ مفعول کبھی کبھی فاعل پر مقدم ہو جاتا ہے، تفصیل آپ آگے پڑھیں گے۔ اس لیے ہم نے یا کو بنایا منصوب۔ منصوب کیوں؟ اس لیے کہ مفعول ہے، اور محلن کیوں؟ لفظاً کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ضمائر میں سے ہے، اور مبنیات کا جو اعراب ہے وہ محلن آتا ہے۔ اچھا، فعل آ گیا، مفعول آ گیا، ابھی اس کی فاعل کی تلاش باقی ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رجل، اب رجل کو کیا بنائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جاء یہ پہلا صیغہ ہے، اس کا فاعل ابھی باقی ہے آنا، تو رجل کو ہم بنائیں گے اس کا فاعل، تو رجل اس کی ہم ترکیب لکھیں گے، رجل مرفوع لفظاً موصوف۔ مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ فاعل بننے والا ہے جاء کا،
لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کا جو رفع ہے وہ لفظوں میں ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اسے فاعل بنانے کے بجائے ہم نے بنا دیا موصوف۔ بھئی آپ نے اس کو موصوف کیوں بنایا؟ موصوف بنانے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے آگے بھی ایک صفت آ رہی ہو، یا یوں کہیں کہ رجل نکرہ ہے تو اس کے بعد اور ایک نکرہ آ رہا ہو، تو دونوں نکرہ مل کر موصوف صفت بنیں گے۔ آپ نے اس کو بنا دیا موصوف، آگے تو ہمیں کوئی نکرہ نظر نہیں آ رہا، تو یاد رکھیں آگے ہے ضرب کا۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے اس کو موصوف کیوں بنایا۔ پہلے ہم آگے کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ آگے ترکیب کریں گے، ضرب فعل، جب فعل آیا تو ظاہر سی بات ہے جو کاف ضمیر ہے اسے ہم بنائیں گے مفعول، تو فاعل کہاں سے نکالیں گے جب فاعل ہمیں آگے نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے اب ہم فاعل اس کے اندر سے پوشیدہ نکالیں گے۔ تو ہم نے نکالا ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ فاعل ہے۔ محلاً کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہوا ضمیر ہے، اور ہم نے اس کو فاعل بنایا ضرب فعل کے لیے۔ اچھا، ترکیب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کاف منصوب محلاً مفعول بہ۔ منصوب کیوں؟ اس لیے کہ مفعول ہے۔ محلاً کیوں؟ اس کا اعراب اس لیے کہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کا اعراب محلاً ہی آتا ہے۔ اچھا، اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر اسے بنائیں گے ہم صفت۔ بھئی آپ نے اس کو صفت کیسے بنا دیا؟ اگر آپ نے گزشتہ کے اسباق دیکھے ہوں گے تو وہاں پر ایک بات بار بار دہرائی گئی کہ کوئی بھی جملہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ بھی تو ایک جملہ ہے ضرب، اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل آ گیا، فعل آ گیا، کا مفعول آ گیا، تو فعل فاعل مفعول یہ جملہ بن گئے۔ جب یہ جملہ بن گئے تو جملہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم اسے صفت بنا رہے ہیں رجل موصوف کی، یعنی ہم پیچھے سے جوڑ رہے ہیں۔ تو یاد ہوگا آپ کو، جب بھی کسی سے جوڑنا ہو جملے کو اگر کسی سے جوڑنا ہو تو بیچ میں ایک عائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم نے تو عائد لوٹایا نہیں، تو یاد رکھیں ضرب کا جو فاعل ہے ہوا ضمیر مرفوع محلاً، یہ وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے رجلن، یعنی کس نے پٹائی کی؟ اس آدمی نے، تو یہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو گئی۔ تو چلیے اب یہ بن گئی صفت، جملے کو ہم نے بنایا صفت، اور رجل موصوف۔ اب ہم جملے کو صفت کیسے بنا سکتے ہیں؟ آج کا جو ضابطہ تھا اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ جملہ بحیثیت جملہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تب یہ مکمل جملہ یعنی ضرب کا بحیثیت جملہ کے نکرہ کے حکم میں ہے، اور رجل یہ بھی نکرہ ہے، ضرب کا یہ بھی نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جب دوسرا نکرہ آتا ہے تو یہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم نے رجل کو بنایا موصوف اور ضرب کو بنایا ہم نے صفت۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ رجل کو ہم نے موصوف کیوں بنایا تھا، لہٰذا اب ترکیب آگے بڑھے گی۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر اب یہ بنے گی فاعل، کس کے لیے؟ جاء کا فاعل آنا باقی تھا، تو جاء کا فاعل بنائیں گے اس کو رجل ضرب کو، یہ بن گیا فاعل۔ اور اس کے بعد ترکیب آگے ہوگی کہ فعل اپنے مفعول بھی مقدم، ظاہر سی بات ہے مفعول بھی پہلے آ چکا تھا، مفعول بھی مقدم اور فاعل، یا آپ سیدھا کہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ اس عبارت کا یہ ہوگا، ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، جاءنی رجل ضربک، جاء آیمنی میرے پاس، رجل ایسا آدمی، ضربک جس نے آپ کی پٹائی کی، جس نے آپ کو مارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔